بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ حاضرین مجلس، آج کے لیے میں آپ کے سامنے جس موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اس موضوع کی اہمیت یہ ہے کہ اب وہ چند دن رہ گئے ہیں جس میں ہم رمضان کو ویلکم کرنے والے ہیں، استقبال کرنے کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں۔ بڑی ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ ہم اس رمضان کا استقبال کیوں کرتے ہیں، یہ کیسا مہمان ہے، اس کو ہم کس طریقے سے اس کا حق ادا کریں اور یہ کس طرح سے ہم سے خوش ہو کر جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو پڑھیں اور آپ کی احادیث کو سنیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت اور شوق پیدا ہو جاتا تھا جب رمضان کی آمد ہوتی تھی۔ ایک دعا تو آپ فرماتے تھے رجب سے پہلے کہ اے اللہ، اور رجب میں دعا کرتے تھے، شعبان میں کرتے تھے کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہم کو رمضان تک زندہ رہنے کا اور رمضان سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما۔ پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ آپ شعبان سے اس کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت سلمان فارسی کی حدیث ہے کہ آپ نے تقریر کی اور یہ کہا کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بہت ہی مبارک مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی خاص قسم کے انعام ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو شیطان کی طرف سے وسوسے ڈالے جاتے ہیں، اس کے دل میں جو برے خیالات ڈالے جاتے ہیں تو ان شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جو انسان کے اندر بگڑنے کی، خراب ہونے کی ایک اندر کی خرابی ہے وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن ایک باہر کی جو ایکسٹرنل فورسز ہوتی ہیں ان سے بھی ظاہر ہے کہ انسان کے اوپر پریشر بنتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ just like a block those external forces to penetrate in our mind and to divert it in the wrong way۔ یہ کوئی اللہ کی طرف سے شیطان کو بلاک کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے جس سے ہمیں اپنے اندر جو ہمارے اندر خیر کا جذبہ موجود ہے وہ گویا کمزور حالت میں بھی ہو، لیکن باہر سے جب اس کے اندر منفی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ پنپنے لگتا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ جو انسان عام دنوں میں نفل پڑھتا ہے وہ اس میں فرض شمار ہوتے ہیں، اور جو فرض ادا کرتا ہے وہ گویا 70 درجے کے فضل کا اجر اس سے ملتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رزق بڑھتا ہوا تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن رزق میں برکت ضرور آپ نے محسوس کی ہوگی کہ جو انسان اکیلے کھا رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس موقع پر کوئی افطار ساتھ میں کرے، اور وہ چاہے تو مسجد میں افطار کرائے، لوگوں کو کچھ نہ کچھ مدد کرے، تو رزق بڑھتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور لوگوں کے اندر ایک قسم کی دریا دلی اور دوسروں کو فیض پہنچانے کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہوتا ہے، 3 عشرے ہوتے ہیں 10 دن کے، تو پہلا عشرہ جو ہے رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جو ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس کے اندر اگر آپ ذرا سا غور کریں تو یہ ایلیویشن ہے، یعنی the month of Ramadan is giving us 3 phases of agar our all kind of good side are increasing. First is the Rahmah. Rahmah means that Allah subhanahu wa ta'ala removed from us any kind of curse, any kind of anger. So we are under the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So it is first level of increasing. The second level is that maghfirah. Maghfirah means whatever shortcoming and sin we are doing, Allah subhanahu wa ta'ala ignoring it and forgiving us. And the third one is Allah subhanahu wa ta'ala giving us freedom from hellfire. تو اگر آپ غور کریں تو اس میں پہلے عشرے میں جب رحمت کا وعدہ ہو گیا، اب انسان رحمت کے ساتھ یہ توقع کرتا ہے کہ اس کے گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا، تو دوسرے عشرے میں یہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرے عشرے میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزادی اعلان ہو جاتا ہے کہ اب تمہیں ہم نے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا۔ یہ ایک طرح سے ایک انسان کے اندر نیکی کی طرف آگے بڑھنے کا درجہ بلند سے بلندتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر آخری عشرہ ایک عجیب نعمت کے ساتھ آتا ہے کہ اس کے اندر جو لوگ اعتکاف کر سکتے ہوں وہ آخری عشرے میں اعتکاف کریں، اور اعتکاف یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی دنیا سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی تو نہیں ہوتا، لیکن 10 دن کے لیے ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو محدود کر لیتا ہے مسجد میں، اور اپنے آپ کو عبادتوں کے ساتھ جوڑ لیتا ہے،
تو دن اور رات بھی اس کے پھر عبادتوں میں گزرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے اللہ نے ایک اور انتظام کیا ہے کہ ہماری یہ امت مسلمانوں کی، اس کی عمر کم ہے، اس کے اندر انرجی کم ہے، اس کے اندر جو طاقتیں ہیں وہ کم ہیں، تو اللہ نے اس کا ایک عجیب انتظام یہ کیا کہ ایک رات ایسی رکھی جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو آخری طاق راتیں، جو آڈ نائٹس ہوتی ہیں، the odd nights of 10 days, last 10 days, 21, 23, 25, 27 and 29 nights of Ramadan. One of these 5 nights equal to 1000 months عبادہ۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے تمہارے لیے ایک رات اتاری ہے جو 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے۔ تو وہ رات جو ہے انسان کو مل جائے تو سمجھیے کہ انسان کے لیے درجات بلند ہوتے چلے گئے، نیکیاں بڑھتی چلی گئیں، اور جتنی کمی رہ گئی تھی وقت کے لحاظ سے، صلاحیتوں کے لحاظ سے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کی تلافی کر دی۔ پھر اس کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ آخری عشرہ ہوتا تھا تو آپ بہت زیادہ عبادتیں کرتے تھے، اور اس زمانے میں آپ انتہائی سخی ہو جاتے تھے، جیسے کوئی ہوا بہتی ہوئی چلتی ہو، ایسے آپ سخاوت دکھاتے تھے، اور آپ لوگوں کو طرح طرح سے مختلف قسم کی نعمتیں لوگوں کو جو ہوتی ہیں اس میں شریک ہوتے تھے، بانٹتے تھے، اور غریبوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے۔ اسی کا ایک آخری حصہ یہ ہوتا ہے کہ جب آخری عشرہ پورا ہونے لگتا ہے تو ہم غریبوں کے لیے اپنے مال میں سے ایک فطرانہ، یا وہ فدیہ کہہ لیجئے، یا آخری زکوٰۃ الفطر کہہ لیجئے، اس کو ہم نکالتے ہیں۔ یعنی ایک انسان جو ہے، ہر انسان اپنے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی طرف سے ایک مسکین کے کھانے کے برابر $10، $8، $6 جو بھی ہو سکتے ہوں، اس کے لحاظ سے وہ دیتا ہے یا اپنے ملکوں کو بھیج دیتا ہے، تاکہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ 2 فائدے ہیں کہ انسان سے جو روزے میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، وہ ان سے اس کی تلافی ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب انسان عید منانے کے لیے جائے تو اس دن غریب جو ہیں وہ بھی خوشی کے ساتھ عید کا دن خوشی کے ساتھ گزاریں۔ تو اب دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو اس کے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان یہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، انعام کی رات، اس میں فرشتے باہر نکلتے ہیں اور لوگوں سے اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے مغفرت۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرے بندے کیا طلب کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا آپ کی رحمت۔ انہوں نے کہا کس بات سے بچنا چاہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا عذاب۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا تھا انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا جاؤ ان کو بتا دو کہ ان کو ہم نے انعام دے دیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ عید کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک اجتماع عام ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور اس دن روزہ نہیں رکھتے ہیں تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ تو انسان کا صبر کا مہینہ ہے رمضان، جس میں انسان اپنے اوپر ایک حلال و حرام کی پابندی کو لازم کر لیتا ہے، جنسی خواہشات کو روکتا ہے، زبانے جو ذہن کی خواہشات ہیں ان کو روکتا ہے۔ پھر رمضان کے بعد جب عید آتی ہے تو اس دن وہ بالکل سرپھرا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس دن بھی وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے کہ عبادت کے ذریعے سے شکرانہ ادا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ فرمایا کہ روزے کے آداب میں ایک حصہ تو وہ ہے جو تم ویسے پورا کر لیتے ہو، کہ تم نے روزہ رکھ لیا، صبح شام تک بھوکے رہے، تم نے اس کے بعد افطاری بھی کی، لیکن افطاری کرنا بھی برکت کی چیز بنا دی گئی کہ تم اس سے برکت حاصل کرو، جلد سے جلد افطار کر لو جیسے ہی سورج ڈوبے۔ پھر سحری کو برکت بنا دیا گیا کہ روزے سے پہلے کچھ کھا پی لو تاکہ اس میں بھی برکت مل جائے تمہیں۔ پھر اس کے بعد وہی انسان جو ابھی تک تھوڑی دیر کے لیے بالکل آزاد تھا، بالکل پابند ہو گیا، لیکن جب رات ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر دن رات کی عبادت اس کے لیے الگ سے کر دی، چاہے تو وہ نہ کرے، سنت ہے، لیکن ایک خاص تراویح کی نماز اس کے لیے کر دی گئی کہ اس کے ساتھ قرآن سنے، قرآن کو خود پڑھے، قرآن کو سنے، نماز میں شریک ہو، ایکسٹرا نماز کی عبادت میں شریک ہو جائے، بچوں کو شریک کرے، بچے اور خواتین اس میں شریک ہوں، وہاں نہ پڑھ سکتا ہو مسجد میں جیسے کہ اب آج کل ہے، تو ہم گھر میں تراویح کا انتظام کریں، جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں ان سے قرآن سنیں، اگر ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں تو دیکھ کے قرآن پڑھ لیں، اور ہم سب کے ساتھ تراویح کا اہتمام کریں، مسجدوں میں جہاں نہیں ہو پا رہا ہے تو کم سے کم اپنے گھروں کو اس عبادت سے آباد کر دیں، اور یہ عبادت جو ہے ہمیں رات کو بھی جگائے اور دن میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا کے رکھے، اور اس کا ہم جو معمولات ہیں وہ بھی ہم کرتے رہیں۔ ہمیں اپنی جاب بھی کرنی ہے، اگر گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو وہ نکل کے جا رہے ہیں تو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ روزہ ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم 1 مہینے کی ٹریننگ لے لیں، یہ زبردستی کہہ لیجیے آپ، اسے کمپلسری ٹریننگ ہے، اور اس ٹریننگ کی تربیت سے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم پھر 11 مہینے اپنی مرضی سے
اپنی خواہش سے اس ٹریننگ کے نتائج کو حاصل کریں. یعنی بالکل اگر آپ نے کوئی کورس کیا یونیورسٹی سے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ فارغ ہو کے آئیں گے تو اس کی جو بھی آپ نے معلومات ہیں, جو آپ کو اسکلز ہیں, یعنی واٹ ایور یو لرن فرام یور کورسز, فرام یور ٹیچنگ, یو ہیو ٹو یوز اٹ ان یور پریکٹیکل لائف. سو رمضان جو ہے وہ ایک طرح سے 1 مہینے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کمپلسری ٹریننگ کورس ہے, اور اس ٹریننگ سے ہمارے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کے بعد پھر ویسے ہی واپس پلٹ جائیں, بلکہ یہ کہ ہم کیسے اس کے بعد بھی اسی طریقے پہ چلتے رہیں. یہ رمضان کی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے. اور آپ غور کیجئے گا کہ یہ دنیا کا واحد مہمان ہے جو لے کر آتا ہے, لینے نہیں آتا. یعنی وہ مہمان ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس کوئی تحفے لے کر آیا ہے, اور جب یہ ہمارے پاس سے واپس جاتا ہے تو ہماری ساری باتوں کو اللہ کے پاس جا کے پیش کر دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے جو بہت سے سفارش کرنے والے ہوں گے ان میں ایک قرآن ہوگا جس کو اس نے رات کو سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, وہ شفاعت کرے گا. اور دوسرا روزہ ہوگا, اور روزہ اس کی شفاعت کرے گا کہ اللہ میری وجہ سے اس نے اپنی ساری خواہشوں کو پیچھے رکھا تھا, تو آپ اس کو معاف کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی خواہشوں کو ضرور سنے گا, ضرور قبول کرے گا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ روزہ صرف دنیا میں بھوک کا نام نہیں ہے, بلکہ آخرت میں اس کے ذریعے سے انعام پانے کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہاں تک کہ آتا ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ وہ ہے جو ریان کا دروازہ ہے, جس میں سے صرف وہ لوگ جائیں گے جو روزوں کے ساتھ رہتے تھے دنیا میں, اور روزوں کی انہوں نے قدر کی تھی. تو روزہ ان کو اس طرح سے قدر کروائے گا اپنی وہاں پر جنت میں خاص داخلے کے ذریعے سے, VIP داخلے کے ذریعے سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رمضان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو ہوش و حواس کے ساتھ, بہت ہی خوش دلی کے ساتھ اور بہت ہی اچھے ارادے کے ساتھ استقبال کریں. اب آج جو حالات ہمارے ہیں اس میں بہت سی باتیں ہم رمضان میں نہیں کر سکتے, لیکن روزے کا رکھنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم گھر میں ہی اپنی افطار سحری کریں گے, گھر میں ہی ہم تراویح کر سکتے ہیں, وہ بھی کر لیں گے. اس کے بعد جو روزہ رکھنے کے جو معمولات ہیں وہ ہم کر لیں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم مسجد نہیں جا سکتے, لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ بہت موقع ہے کہ ہم اپنی ذاتی عبادت میں قرآن پڑھنا, سمجھنا, مختلف قسم کی چیزوں کو بچوں کے ساتھ, گھر کے والوں کے ساتھ شریک ہونا, اور دینی معلومات بڑھانا, اور اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا کہ ہم کیسے اس روزے کو, جب اچھے انسان ہم بن رہے ہیں تو یہ انسان اتنا اچھا بن جائے کہ اس کی کرنیں جو ہیں پورے معاشرے پہ پڑیں, اور دنیا کو یہ محسوس ہو کہ ایسا انسان جو اس طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے تو یقیناً وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا, یقیناً وہ ظلم کی طرف نہیں جائے گا, یقیناً فحاشی اور عریانی کی طرف نہیں جائے گا, یقیناً وہ دوسرے لوگوں کے مال کو لوٹنے پہ نہیں جائے گا, بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ سارے وہ کام کرے گا جس سے انسانیت کی خیر ہو, انسانیت کی بھلائی ہو, انسانیت کو اس سے سکون ملے. اور آج کے دور میں جو انسان تڑپ رہا ہے, سسک رہا ہے اور مختلف قسم کی طاقتوں کے ظلم کا شکار ہے, وہ رمضان ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو اپنی تیاری کے ساتھ اس انسانیت کو نکالنے کے لیے اور انسان کو خدا سے جوڑنے کا جو طریقہ ہے اس کو ہم اپنے لیے بھی بناتے ہیں رمضان کے ذریعے سے, اور اسی پیغام کو ہم دوسروں کو بھی دیں. تو یہ روزہ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی خیر کا ذریعہ ہوگا اور ساری انسانیت کے لیے خیر کا ذریعہ ہوگا. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ روزہ کا تحفہ ایسا دیا ہے کہ یہ ہماری خاص سوغات ہے, اتنی اہم ہے کہ ہم ہی طے کریں گے کہ اس کا اجر کیا ہے. یعنی ہم نے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں دیا کہ وہ یہ طے کر سکیں کہ ایک نیکی کا گناہ 7 لاکھ گنا درجے تک ہو سکتا ہے مثلا. ہم یہ طے کریں گے, یہ ہماری ذاتی خاص بات ہے. تو الصوم لی وانا اجزی بہ, آپ نے فرمایا کہ روزہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرا ہے اور میں اس کو اس کا ادا کروں گا. تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمارے پاس آئی ہے, آنے والی ہے. ہمیں دل کھول کے اس کا استقبال کرنا چاہیے تاکہ یہ جب ہمارے پاس جائے تو ہمارے پاس سے بہترین تحفہ ہمارے عمل کا اللہ کے پاس پہنچا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس روزے کے ساتھ, رمضان کے ساتھ, رمضان کی برکتوں کے ساتھ اور رمضان کی نعمتوں کے ساتھ ہم کو تازہ رکھے, ایمان کے ساتھ, صحت و سلامتی کے ساتھ, اور روزے کے ذریعے سے ہماری دعائیں قبول ہوں تاکہ یہ وبا ہم سے دور ہو جائے اور اس کی جو آفت سب پہ ٹوٹ رہی ہے یہ ختم ہو جائے اور ہم پھر سے اللہ کی بندگی کی طرف لوٹ آئیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.